آیت نمبر 121 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب صبح کو آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوے کو جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک سیرت مبارکہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ملتی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت انداز ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کا۔ لیکن ایک سیرت ایسی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نبی علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ اگر تمہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننا ہے تو بس قرآن کو پڑھ لو۔ تو گویا کہ قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ہم اکثر کی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم باقی کتابوں سے یا باقی حوالوں سے جب نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں تو عموماً درمیان میں کوئی علماء کرام کا اختلاف بھی آ جاتا ہے کہ آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کہیں ضعف کا فتویٰ آ جاتا ہے اور کہیں یہ سند کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن سے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ہر بات اتھینٹک ہے، یہاں پہ تو کچھ ضعف کا خیال ہی نہیں آ سکتا، ضعیف کی بات ہی نہیں ہو سکتی، اور سند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ تو لہٰذا سب سے اتھینٹک ذریعہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کا وہ قرآن ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نبی علیہ السلام کے غزوات کو باقاعدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ انفال کو دیکھ لیجئے، سورۃ توبہ کو دیکھ لیجئے، احزاب کو دیکھ لیجئے اور آل عمران کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے پورے غزوات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نبیوں کی زندگی کا سب سے ٹف دور ہوتا ہے کہ جب آپ جنگیں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، مالی مسائل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دشمنیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس مشکل سچویشن میں ایک نبی کا کردار کیا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کی ڈیلنگ کیسے ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا سب سے ہائی لیول جو ہے وہ ان غزوات کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اور غزوہ احد میں جو کہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت یہاں پہ سنائی گئی ہے، ایک ایک آیت ایسی ہے کہ یہ محض جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جذبات کی کہانی ہے، یہ غم کی کہانی ہے، یہ قربانیوں کی داستانیں ہیں کہ کس طریقے سے دین ہم تک پہنچا، جنگ کسی نے لڑی، شہید کوئی ہوا، بیوہ کوئی ہوئی، یتیم کوئی ہوا، ہم تک تو بس دین سلامت ہو کے پہنچ گیا۔ آپ اور میں اس وقت بڑے اچھے ماحول میں اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ تفسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم نے تو یہ ساری قربانیاں نہیں دیں، ہم نے تو اس بھوک پیاس کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنوں کو خون میں لت پت نہیں دیکھا، زخموں میں نہیں دیکھا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ احد کس قدر غم میں تھا، دکھ میں تھا، اور وہ جو سب احد میں شامل تھے ان کا ہم پہ اور ہماری نسلوں پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی قربانیوں سے آج ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ احد سننے کو بھی مل رہا ہے اور دین اتنی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس کو جسٹ فیل کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر ان جذبات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں کیسے کدھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کی جذباتی کیفیات کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا جب آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ اب سیدھا سیدھا جنگ کو بیان کیا جا سکتا تھا، میدان جنگ کی کیفیت کو بیان کیا جا سکتا تھا، مگر اس کیفیت کو کیوں بیان کیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے جب نکل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے پیاروں کو جو ہے وہ ایون کسی سفر پہ جانے کے لیے الوداع کہتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اگر جنگ کی سچویشن ہو اور مائیں وہ بیویاں جو کہ اپنے پیاروں کو الوداع کہتی ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ یہ واپس آئیں گے کہ بھی نہیں آئیں گے، ابھی ہم ان کو صحیح سلامت بھیج رہے ہیں، واپسی پہ ہم ان کو کن حالات میں دیکھیں گے، کفن میں دیکھیں گے، زخموں میں دیکھیں گے، خون میں دیکھیں گے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ایک جذبات چھپے ہوئے ہیں کہ کیسے عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال رہی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر تو ہمیں یہی سین سنایا جاتا ہے نا کہ جو ہے وہ آرمی لڑنے کے لیے جا رہی تھی مگر کمانڈر کہیں پیچھے ہوتے ہیں، کرنل جنرل کہیں پیچھے ہوتے ہیں اور نیچے والا طبقہ جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سٹوری سٹارٹ ہی نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام جب صبح کے وقت میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ یہ لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ جو کام دوسروں سے کروانا ہے وہ پہلے آپ علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ تو پہلی قربانی تو نبی علیہ السلام کی تھی۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر بہت گہرائی ہے اور بہت خوبصورتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس آیت مبارکہ میں ایک اور خوبصورتی کو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو کیسے سناتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پورے غزوہ احد کو دیکھا ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غزوہ احد سنایا کیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سٹوری کو یعنی کہ اس کے کتنے اہم حصے ہیں اور کس کس حصے کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں ایک سین جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور دوسری بات خوبصورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
نے ایک سین کو بیان کیا ہے، یعنی کہ پورا کہ ایک انسان ہے جو کہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہا ہے، تو گویا کہ یہ ایک سین ہے، اور پھر اس کے بعد یکدم جو ہے وہ سین چینج ہو جاتا ہے، اور دوسرا سین یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام جو ہے وہ ایمان والوں کو میدان جنگ میں ان کی اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے وہ متعین فرما رہے تھے، تو ایک دم جو ہے وہ سین کا چینج ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں بہت ساری باتیں اور بھی ہوئی ہوں گی یا واقعات اور حالات ہوئے ہوں گے، لیکن اس سارے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کو جو حالات یا جو سین بہت اچھے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرآن کا جو ہے حصہ بنایا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جذباتی کیفیت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ جذبات کے انداز میں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیسے کس صحابے کو کس جگہ کے اوپر متعین فرما رہے تھے، تو اس کے لیے تبوّؤ کا لفظ آتا ہے جو کہ با وا اور الف سے ہے، اور بوّا یہ لفظ عموماً قرآن پاک میں جنت کے گھر کے لیے آیا ہے، کیونکہ بوّا ایسے گھر کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر لوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہو، جو ہم دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہاں پہ پانی بھی ہو، بجلی بھی ہو اور گیس بھی ہو، اس کی روڈیں بھی بہت اچھی ہوں، اور وہاں پہ علمی ادارے بھی موجود ہوں، ہاسپٹل بھی قریب ہوں، یعنی کہ ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی لگژری جو ہے جس جگہ موجود ہوگی، تو ایسے گھر کو جو ہے وہ بوّا کہا جائے گا۔ جبکہ دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہو سکتا کہ سب چیزیں بھی اچھی ہوں تو کوئی نہ کوئی کمی بہرحال جو ہے وہ اس جگہ میں رہ ہی جاتی ہے، اس لیے یہ گھر عموماً جو ہے وہ جنت کے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو گھر ایمان والوں کو دیے جائیں گے ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ ان کی اپنی پسند کا بھی ہوگا، چوائس کا بھی ہوگا، وہاں پہ تمام ضروریات بھی ہوں گی، سہولیات بھی ہوں گی، یعنی کہ اس سے بہتر اور بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہی لفظ جو ہے وہ یہاں پہ ایمان والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اس لفظ کی خوبصورتی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو متعین فرما رہے تھے تو ہر صحابی کو اس کی صلاحیت دیکھ کے، اس کی قابلیت دیکھ کے، اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو جگہ متعین کر رہے تھے، لہٰذا کس صحابی کو فرنٹ پہ رکھنا ہے، کس صحابی کو بیک میں رکھنا ہے، اسلحہ بہت کم ہے لہٰذا کس صحابی کو اسلحہ دیا جائے اور کس کو جو ہے وہ اسلحہ نہ دیا جائے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر بڑی گہری حکمت عملی ہوتی ہے، اور یہاں پہ توبیوں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اب ہر صحابی کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق جو ہے ذمہ داریاں سونپ رہے تھے، تو اس میں آپ کی جنگی مہارت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر یہاں پہ المومنین بھی کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہی ایمان والوں کی جو ہے وہ تعریف بھی فرما رہے ہیں کیونکہ یہ خاص ایمان والے ہیں، اور آگے جا کے انہی صحابہ کرام میں سے کچھ سے جو ہے وہ غلطی بھی ہو جائے گی، کیونکہ 50 صحابہ کرام جو کہ اس پہاڑی کے اوپر متعین ہوں گے، وہ بعد میں اپنی صرف ایک رائے کے اختلاف کی وجہ سے، یہ نہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، رائے کے اختلاف کی وجہ سے جب وہ پہاڑی سے نیچے آ جائیں گے تو مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شروع سے ہی جو ہے وہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا نقصان ہوا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو ہے بات نہیں مانی تھی، صحابہ کرام سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ المؤمنین ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا ہے تو پھر میں اور آپ، ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بات کریں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو دو صفات لے کر آتے ہیں کہ سمیع اور علیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے، لہذا جاننے کا معاملہ تو بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کس نے آگے جا کے جو ہے وہ شہید ہونا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم صحابہ کرام وہ ہیں جو کہ مکی صحابہ کرام جو کہ شہید ہوئے، زیادہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ انصاری صحابہ کرام تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام جن کو جہاں پہ جو جگہ دے رہے ہیں ان میں سے کس صحابی کے آنے والے وقت میں اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ کون کس جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے، کس سوچ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم ہے۔ اور سمیع کا بہت ہی خوبصورت معنی علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو جنگ لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ صرف فزیکلی کام نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی، یعنی کہ آپ کی مینٹل اسٹرانگنس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، آپ سامنے سے آنے والی تلوار کو، گولی کو، حالات کو، دشمن کو کیسے فیس کر لیتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ کتنے صحیح فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک انسان جب میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ کا خیال بھی آتا ہوگا، بیوی بچوں کا بھی خیال آتا ہوگا، موت کا ایک طرح سے خوف بھی آتا ہوگا، دشمنوں کی دشمنی کا بھی خیال آتا ہوگا، لیکن وہ کس طریقے سے اپنے ذہن کو مضبوط رکھتا ہے اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک ہلچل ہوتی ہے وہ کتنی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو اس کے ساتھ وہ ہے یا اس کا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیع، ہم سن رہے ہیں وہ
ساری باتیں، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں جو کہ آنے والی آیات میں بھی آئیں گی، کہ جب انسان جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو یقیناً وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ بڑا حوصلے والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، مگر ہوتا تو وہ بہرحال ایک انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری آ بھی رہی ہو، کوئی خیال جو ہے وہ آ بھی رہا ہو، اس کو کسی کی محبت جو ہے وہ کمزور بنا بھی رہی ہو، لیکن اس وقت میں انسان اپنے آپ کو کیسے حوصلہ دیتا ہے اور اس موت کو کیسے قبول کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں، لہٰذا یہ الفاظ جو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور پھر جب اگر ان صحابہ کرام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جب یہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو منافقین بھی ساتھ ہیں، لہٰذا تانے بھی ہیں۔ وہ آگے جا کے آیات میں ہوگا کہ منافقین تانا دیتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، اپنی دگنی فوج سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یہ تو جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ الوداع کہتے وقت کس کو کیا کہا ہوگا، ماؤں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا ہوگا، بیویوں نے اپنے شوہروں سے کیا کہا ہوگا، اور بچوں نے اپنے والدین سے کیا کہا ہوگا کہ بابا آپ واپس آئیں گے نا۔ اللہ سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کون کیسے کس طریقے سے جو ہے اس میدان جنگ میں اترا تھا۔ اور بالخصوص اس طرح کی سچویشن میں کہ جب تو آپ سب ایسے ماحول میں ہوں کہ سارے آپ کے ساتھ جنگ کے فیور میں ہیں اور ایمان والے ہیں اور سب ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں، تب تو جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ مگر آپ اس سچویشن میں جنگ لڑ رہے ہوں کہ آدھے لوگ آپ کو تانا دے رہے ہوں، جن کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا اپنا باپ آ سکتا ہے، بھائی آ سکتا ہے، اپنا چچا آ سکتا ہے، اپنا دوست آ سکتا ہے، تو سوچے کہ ان کے ساتھ لڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم جتنا سوچتے جائیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، کہ کس کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، کن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اور کس سچویشن میں جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے، پیچھے کن کو چھوڑا جا رہا ہے، اور پیچھے چھوڑ کے سامنے ہمارا تو ایک دشمن ہے، کلیئر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو مارنا کتنا آسان کام ہے۔ لیکن جب یہ ہو کہ پیچھے بھی اپنوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو سامنے آ رہا ہے جس کو مارنا ہے وہ بھی اپنا ہی ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ یہ کتنے جذبات ہیں ان الفاظ کے اندر، ان آیات کے اندر۔ تو گویا کہ یہ احد ایک میدان نہیں تھا، یہ بس کچھ اور تھا، اور یہاں پہ ہر دل کی اپنی ایک داستان تھی، ہر دل کی اپنی ایک کہانی تھی۔ تو احد سنیں تو بڑے دل کے ساتھ سنیں، بڑے دل کے ساتھ سنیں اور بڑی محبت کے ساتھ سنیں۔